بنو ہاشم میں ایک کردار ہیں کہ جو آج بھی مطلب میں اس لمحہ موجود کی اگر بات کروں تو میرا تیقن ہے اس وقت بھی جنت میں پرواز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو پر عطا کی ہیں آپ کو. سبحان اللہ. اور سرکار علیہ السلام تو زمین پہ تشریف فرما ہو کہ مطلب ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو وہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام ان کی قربانیوں کا ذکر کیجیے خاص طور پہ. اور پھر ظاہر ہے ان کی اولادوں نے جو کچھ کربلا کے میدان میں بو دیا ہے صاحب وہ رہتی دنیا تک جو ہے ایک مثال ہے. بتلائیے. یہ جنید صاحب خانوادہ بنی ہاشم کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اس خاندان کے ایک ایک فرد نے امام پاک کے ساتھ کا حق ادا کیا، وفاؤں کا حق ادا کیا اور قربانیوں کی ایک داستان رقم کر دی، ایک تاریخ رقم کر دی. یہی صورتحال حضرت جعفر طیار کی بھی ہے. جنید صاحب اگر آپ حضرت جعفر طیار کی شخصیت کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت امام پاک نے مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا تھا، حضرت جعفر طیار اسلامی تاریخ کے پہلے سفیر ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جس وقت حبشہ کے اندر سارا معاملہ ہوا، پہلی ہجرت ہوئی اور کس طرح کفار مکہ پورا ایک پلان کر کے پورے تحائف لے کے پورا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈپلومیٹک پریشر کے ساتھ نجاشی کے دربار میں گئے. اور نجاشی کا ایمان نانا اچھا اس نے جب بلایا تو جو وہاں پہ اہل ایمان موجود تھے انہوں نے اپنا ترجمان بنایا حضرت جعفر کو. جو حضرت جعفر طیار نے وہاں خطاب کیا اس خطاب کو اسلام کا خلاصہ کہا جاتا ہے. اللہ اگر اسلام کی تعلیمات کی ایک مائکرو کاپی تیار کرنی ہو وہ مائکرو کاپی جعفر طیار کا وہ خطاب ہے جو نجاشی کے سبحان اللہ سبحان. اور یہ ایک مائکرو کاپی صرف ود ان مسلم ورلڈ نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ایکسیپٹنس ہے چونکہ اس میں کرسچینٹی بھی ڈسکس ہوئی. ہاں اور پھر سفارتکاری کا جو اس میں کنڈکٹ کس طرح سے آپ نے کیا کیا کہ باوجود اس کے کہ صرف کفار مکہ ہی کی مزاحمت کا سامنا نہ تھا بلکہ نجاشی کے دربار میں موجود عیسائی علماء کی مزاحمت کا سامنا بھی تھا نجاشی کو. لیکن جعفر طیار کی شخصیت اور آپ کا وہ پراثر بیان اور آپ کی وہ کنونسنگ پاور کہ نجاشی نے کہا بھی ان کو تو میں آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں. اللہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ صرف آل جعفر طیار نہیں خانوادہ جعفر طیار کی قربانیوں کا ذکر کریں. اس خانوادے میں زینب بھی ہیں. اللہ اللہ. جو عبداللہ ابن جعفر کی اہلیہ اللہ انہوں نے وہی کارنامہ انجام دیا جو جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں انجام دیا تھا. اور وہ یہاں بھی اور وہاں بھی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سبحان اللہ. یعنی جس طرح نجاشی کے دربار میں اسلام کی وکالت کی جعفر طیار نے، یزید کے دربار میں اسلام کی وکالت ظلمت کا داغ ہے یزید کا ظلمت کا داغ جو بھی یعنی اس میں اسلام کی وکالت کس نے کی؟ مشن حسین کی وکالت کس نے کی؟ سیدہ زینب نے کی. تو یہ جو خانوادہ جعفر طیار ہے اس کی قربانیاں اگر آپ دیکھیں تو ان قربانیوں نے تسلسل دے دیا کربلا کو. اللہ کیا ربط قائم کر رہے ہیں ڈاکٹر یعنی کہ کربلا کا جو میسج تھا اس کی کنٹینیوٹی وہ خانوادہ جعفر طیار کی برکت سے ہے. ان کی کاوشوں، ان کے ویژن، ان کی بصیرت، ان کی ہمت، ان کی جرأت اور ان کی استقامت، ان کی کمٹمنٹ، ان کا اخلاص وہ آج تک بول رہا ہے کہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے کربلا کو ڈسکس کر رہے ہیں اور امام پاک کے میسج کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ اس ڈسکشن کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے جعفر طیار کے خانوادے کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر کی یہ برکت تھی کہ آپ نے حضرت زینب کو خود بھیجا. اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت محمد ابن جعفر قربان ہوئے، حضرت عون ابن جعفر قربان ہوئے. اور جب حضرت محمد ابن جعفر قربان ہوئے تو ان کو اٹھا کے لے کے گئے امام پاک. جب لے کے گئے تو حضرت سیدہ زینب نے دیکھا تو انہوں نے اس پہ سوائے شبر و شکر کے کچھ نہیں کیا. یعنی جس انداز سے ایک ایک فرد حضرت جعفر طیار کے خاندان کا قربان ہوتا چلا گیا، ہمیں ایسے لگتا ہے جس طرح غزوہ موتا کے موقع پہ حضرت جعفر طیار نے اپنے بازو قربان کر کے اسلام کے علم کو گرنے نہیں دیا. ان کی اولاد نے میدان کربلا میں اسلام کے علم کو گرنے نہیں دیا، اسلام کے علم کو گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو سربلند رکھا اور اس کی آبیاری اپنے لہو سے کی، اس کی استقامت کو سہارا اپنے کٹتے ہوئے جسموں سے دیا، اپنے قربان ہوتے ہوئے سروں سے دیا. تو یہ وہ خانوادہ ہے جس نے ہمیں ایک وفاؤں کا میسج دیا، ایک استقامت کا میسج دیا کہ کس طرح سے اس دور کے اندر جب کہ فتنوں کی آندھیاں دین کے چراغ کو مدھم کرنے کے در پہ ہوں، آپ ان فتنوں سے نہ گھبرائیں، ان کی طاقتوں سے نہ گھبرائیں بلکہ استقامت کے ساتھ دین کی جو اقدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے چراغ کو اپنے لہو کا تیل دے کے سر بلند رکھیں، روشن رکھیں اور قائم و دائم رکھیں.